کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. مجلس جاری ہو، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو، وہاں سے ایک بہن اٹھے اور کہے ذاکر صاحب مجلس روکیں، میں گھر سے بچہ لے کے آئی تھی، رش میں میرا بچہ گم ہو گیا. وہ ذاکر فضائل پڑھ رہا ہو یا مصائب پڑھ رہا ہو، وہ وہیں پہ جملہ روکے گا. وہ رو کے اعلان کرے گا اس بہن کا بچہ گم ہو گیا ہے. مجلس ختم ہو تو سارے غیور اٹھیں گے، کوئی جا کے اس سے پوچھے گا کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، کتنی عمر کا تھا، نام بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا. یہ نہیں پوچھیں گے بی بی تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے. لوگ فوراً بھاگ جائیں گے کہ ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا ہے، ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا، ایک ماں کا بچہ بچھڑ گیا ہے. جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے. عباس کی بہن 6 لے کے مدینے سے چلی تھی. ایسے بچھڑے رقیہ کے بچے، ایسے بچھڑے رقیہ کی جوڑیاں کوفے میں آگے. ادھر مسلم کے سر سے زینب کو سلام کی آواز آئی. بی بی رقیہ دیکھ کے کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے، مجھے مسلم کے سر سے کوئی بات کرنی ہے. بی بی نے اجازت دی. رقیہ مسلم کے سر کے نیچے آئی، رو کے گل کی برقعے کا گلا نہیں کرنے آئی، چادر کا سوال نہیں کرنے آئی. تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، مجھے بتا محمد کہاں ہے، مجھے بتا ابراہیم کہاں. بولو مجھے بتاؤ مل گئے بچے؟ ڈھونڈتی ڈھونڈتی لاہور میں آ گئی. میں جملہ کہوں گا نہیں، ڈھونڈتی ڈھونڈتی رلتی رلتی لاہور میں آ گئی. قسمت علی کی بیٹیوں کی، علی کی کوئی بیٹی بھی پیکی نگری میں دفن ہی نہیں ہوئی. بیٹیوں کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک باپ کا ایک شوہر کا. 2 گھر ہوتے ہیں بیٹیوں کے، ایک باپ والا ایک شوہر والا. اللہ نہ کرے بیٹی دنیا چھوڑ جائے نا، والدین جاتے جا کے اس بچی کے سسرال سے کہتے اجازت دو ہم میت لے جائیں، ہماری بیٹی ہے ہم وطن میں دفن کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے نہیں جی ہماری بھی بہو ہے، ہماری بھی عزت کا مسئلہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم یہی دفنا دیں گے. لوگ باپ کہتا ہے میں جنازہ لے جاتا ہوں، سسرال کہتے ہم جنازہ نہیں جانے دیں گے. قسمت دیکھ زینب کی، نہ پیکی نگری. کوئی شام میں دفن ہو گئی، کوئی لاہور میں دفن ہو گئی. یہ جو لاہور میں آئی ہے یہ غازی کے حصے کی بہن. اس بی بی کے مصائب کم پڑے جاتے ہیں. یہ مردوں میں ہوتی تو عباس تھی، عباس جیسی جری اور بہادر تھی میری شہزادی. تمہارے بستر پہ رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اتنی بہادر تھی اس نے 10 محرم کو حسین کا زلجنہ تیار کیا. جب 10 محرم زخمی حسین بہن کے خیمے سے ودا کر کے نکلا تو دیکھا دروازے پہ حسین کا زلجنہ زین سجی ہوئی ہے، لگامیں لگی ہوئی ہے. حسین دیکھے کہتا آج نہ میرا اکبر تھا نہ میرا غازی تھا، میرا زلجنہ کس نے سجایا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا چادر کے پیچھے سے عباس کی بہن رقیہ سامنے آئی، رو کے کہتی ہے مولا میں نے سجایا ہے. حسین رو کے تو رقیہ تو مستور ہے، تجھے کیسے پتا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں، لگامیں ایسے ڈالتے ہیں؟ رو کے دی رات غازی میرے حجرے میں آیا تھا، رو کے مجھے کہہ رہا تھا رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، ہماری ماں نے سیدوں کی کنیزی کی ہے. کل میرا حسین غریب ہو جائے گا، اس کا زلجنہ عباس بن کے غازی نے مجھے بتایا ہے زلجنہ کیسے سجاتے ہیں. حسین رو کے کہتے اچھا رقیہ اور کیا بتایا ہے عباس نے؟ رو کے کہنے لگی رات میرے خیمے میں آیا تھا. رو کے کہنے لگا رقیہ علی کی بیٹیوں نے شام کے بازار میں جانا، شام کے بازار میں تو لوگوں سے کہنا میں علی کی بیٹی ہوں. میں نے کہا باس تو کہتا ہے کہ ہم کنیز کی اولاد ہیں. رو کہتا عورتیں تجھے زینب سمجھ کے پتھر مارے، زینب کو کوئی غیر نہ دیکھا. بس معافی مانگے 2 جملے، کیونکہ یہ دن ہے محرم سفر، پورا سال ہم نے عالیہ کو رونا ہے، علی کی بڑی بیٹی کو رونا ہے. یہ دن ہے لاہور والی ملکہ کے. بڑی
بڑی قریب سے شروع کرنے لگا ہوں، اذان سے پہلے مجلس ختم کرنی ہے، 4 یا 5 منٹ میں مجلس تمام ہونے لگی ہے۔ تقدیر حارث کے گھر لے آئی۔ آدھی رات کو ملاؤں نے اٹھ کے اپنی بیوی سے کہا میرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کمینہ گیا، اس نے تلوار کا دستہ مارا ہے، اس نے دروازہ کھولا، اندھیرا تھا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے۔ مجھے ہائے کی آواز سے پتہ چل جائے گا سید کہاں بیٹھا ہے۔ یہ یوں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا، یکدم اس کے ہاتھ دونوں بچوں کی زلفوں میں آئے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، اس نے وہیں سے بچوں کو اٹھایا، یہ دروازے سے باہر آیا، یہ سیڑھیوں سے نہیں اترا، اس نے وہیں سے ہاتھ چھوڑ دیے۔ چھوٹے کی آواز آئی کوئی کپڑا لاؤ، میری پیشانی پھٹ گئی۔ کوئی مامو غازی کو بلاؤ، کوئی اکبر کو آواز دو، کوئی قاسم کو بلاؤ۔ بیوی سامنے آئی، ملاؤن نے تحت دیکھ کیا، بیٹا سامنے آیا، شہید کیا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھا۔ مجھ پہ سوال کرو ملتان والوں، مصعب سے پیار کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے پوچھو یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے رقیہ کی جوڑی کسی علیحدہ گھوڑے پہ بٹھائی؟ نہیں ماتم کر سکا۔ آپ مجھ پہ سوال کر اپنے گھوڑے پہ بٹھائی ہے۔ جب دونوں سوال کے جواب نہ ملے تو اب تجھ پہ واجب ہے تو ماتم کرنا۔ یہ خود گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گیا۔ مسلم کے بچے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، سارے رستے رو رو کے کہتے رہے ہاتھ نکال، ہماری ماں نے ہمیں لاڈ سے پالا۔ یہ مسلم کے بچے لے کے رک رک کے پڑھ رہا ہوں، آخری جملے بڑے دردناک ہے، رک رک کے پڑھ رہا ہوں۔ موسم ایسا ہے، ہوا سے گرمی ہے، کوئی مومن مر نہ جائے، چھوڑ چھوڑ کے شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ صرف تمہارا آنسو چاہیے، مرنا نہیں، آنسو چاہیے صرف۔ لا کے دریا کے کنارے پہ مسلم کے بچوں بہتے دریا پہ مسلم کے بچوں نے ریس سے تیمم کیا۔ دریا بہ رہا تھا، یہ ریس سے تیمم کر رہے تھے۔ بڑا آگے بیٹھ کے آگے آگے کہنے لگا قتل کیوں کر رہا؟ یہ کمینہ دیکھتا انعام کا لالچ، بڑا دیکھنے لگا کتنا انعام ملے گا، کہنے لگا 2000 درہم۔ دیکھنے لگا ابھی مدینے لے جا، ہم مامو عباس سے کہہ کے تجھے 2000 درہم لے دیں گے۔ اب اس نے 2000 درہم کی بات کی ہے، چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا یہ درہم لے کے دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں زینب سے کہہ کے تجھے جنت لے دوں گا۔ ہمیں مدینے لے جا، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں مدینے لے جا، ہمیں قتل نہ کر۔ اب جن کی بہنیں ہیں اور جو بہنیں بھائیوں والی بیٹھی ہیں، یہ کمینہ دیکھ رہا، میں نے تو سنا تھا کہ ہاشمی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، تم موت سے بچنے کے بہانے کر رہے ہو۔ رو کہتے موت سے نہیں بچ رہے، ہماری بہنوں کے بال نہ کھلوا، ہماری ماں سفر میں ہے، ہماری ماں کے سر سے چادر نہ اٹھ۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا کوئی اور وصیت، کہنے لگا یہ پوری نہیں کرتا تو ہمیں نماز پڑھنے دے۔ اس جگہ پڑھو اگر بچاتی ہے۔ بہتے دریا میں مسلم کے بچوں نے ریت کے مسلح بچھائے، شہزادے نماز پڑھتے رہے، یہ کتا تلوار تیز کرتا وہ سبحان ربی العظیم کہتے رہے، یہ تلوار تیز کرتا رہا۔ تلوار تیز ہو گئی، ان کا سجدہ مکمل ہو گیا، سجدے سے سر اٹھایا، اس کمینے نے تلوار کو یوں ہوا میں لہرایا۔ اب آگے جملے ایسے ہیں کہ میرا جگر یوں پھٹ رہا ہے کہ میں جملہ پڑھوں کیسے، جو جملے میں جتنے چھپا سکوں اتنے چھپاؤں گا۔ اس نے یوں تلوار کو ہوا میں لہرایا، بلا تشبیہ نے پہلے بڑے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے اپنے قد کے برابر شہزادے کو اٹھایا۔ چھوٹا سامنے آ کے کہنے لگا میری آنکھوں کے سامنے قتل نہ کرنا، یہ میرا باپ بن کے ہے۔ اولاد کے سامنے باپ کو قتل نہیں کرتے، اس نے وہیں پہ زلفیں چھوڑ کے چھوٹے کو اٹھا لیا۔ بڑے کی آواز ہے میرے سامنے قتل نہ کرنا، چھوٹا اولاد کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو بچا رہے تھے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اس کتے نے دونوں کی زلفوں پہ اکٹھے ہاتھ ڈالا، اس نے ایک ہی تلوار کا وار کیا، ادھر شہزادوں کے سر ریت پہ گرے، اس نے لاشیں دریا میں بہائے۔ یہی کہ کالے پور کے والی بھی